اسلام میں وراثت کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد اس کی بچنے والی تمام چیزیں، اس بات پہ غور کرنا ہے اپنے، تمام چیزیں، چاہے اس کے غسل جب اس کو دیا گیا مرنے کے بعد اس سے بچا ہوا صابن ہے، کانوں میں مارنے والی تیلی ہے، دانتوں میں مارنے والی تیلی ہے، یعنی وہ چیزیں جن کی عام طور پہ کوئی خاص حیثیت یا وقت نہ بھی ہو، ایک ماچس ہے۔ مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ بات سمجھانے کے لیے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے کہ وہ وراثت میں تقسیم ہوگی۔ اتنا حساس معاملہ ہے وراثت کا، اور اس کے تقسیم کے پھر قواعد ہیں کہ ماں باپ ہیں دونوں ہیں تو پھر کتنا حصہ ہے، بیٹا ہے ساتھ بیٹی ہے تو پھر یہ پورا ایک تفصیل ہے۔ وہ تو جو بھی کوئی اپنی وراثت تقسیم کرے گا، مرنے والے کا تمام احوال بتائے گا کسی عالم کو جو میراث کا یعنی یہ وراثت کے مسائل کو جانتا ہوگا، تو وہ اس کو بتائیں گے۔ لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی، یہاں تک کہ آپ کسی مرنے والے کی کسی چیز سے صدقہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کا بڑا کوئی بھائی، تایا، چاچا، کوئی بڑا ہو سکتا ہے، جو اس مرنے والے کی مال سے جو ہے دیگے پکوا رہے ہیں، کل چلیسواں کر رہے ہیں۔ شرعی اعتبار سے یہ چیز ناجائز ہے کہ آپ کسی مرنے والے کی کسی چیز، کسی 1 روپے کی چیز کو بھی آپ صدقہ نہیں کر سکتے۔ وہ وراثت میں برابر تقسیم ہوگی، اور تقسیم ہونے کے بعد پھر کوئی اگر ان کا اولاد میں سے جس کو وراثت ملی وہ چاہے گا کہ اس کو جو ہے آگے صدقہ کیا جائے، وہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن نہ تو صدقہ کیا جا سکتا ہے وراثت کی تقسیم سے پہلے، نہ ہبہ۔ ہاں، تمام وارث جو ہیں موجود ہیں اور بالغ ہیں، اور وہ مل کے اجازت دیتے ہیں کسی چیز کا صدقہ کرنے کا، تو وہ اس صورت میں جب وہ تمام بالغ ہیں۔ اگر ان میں کوئی ایک بھی نابالغ ہے تب بھی جو ہے اس مشترکہ وراثت کی تقسیم سے پہلے چیز صدقہ نہیں ہو سکتی، نہ ہبہ ہو سکتی، کیونکہ نابالغ کی اجازت بھی جو ہے وہ معدوم ہے، یعنی اس کی اجازت کو بھی شمار نہیں کیا جاتا۔